عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، یہ اکثر بورڈ کے پیپروں کے اندر آتی رہتی ہے اور ایگزام کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہتر، من شخص، تعلم سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اسے سکھایا۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ بیٹے اکثر بچے جو ہے نا ترجمہ کی ہیڈنگ نہیں دیتے اور تشریح کی ہیڈنگ نہیں دیتے، اکٹھے ملا دیتے ہیں۔ بس حدیث لکھ کے اوپر پہلے ایک لائن پہ ترجمہ لکھ لیتے ہیں اور پھر نیچے تشریح لکھ دیتے ہیں، اسی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ نے ترجمہ کی ہیڈنگ مارکر کے ساتھ الگ دینی ہے تاکہ واضح ہو جائے یہ یعنی ترجمہ ہے، اور تشریح کی ہیڈنگ الگ دینی ہے کہ یہ حدیث کی تشریح ہے۔ تشریح میں دیکھتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تم میں سے بہتر وہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، اس کا موضوع انسان ہے، انڈرلائن کر لیں، یہ ایم سی کیوز ہے۔ قرآن پاک کلام الہی ہے اور جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر صرف نماز روزے کی تعلیمات نہیں ہے، جس کے اندر معیشت، معاشیات، سیاست، انتظامی معاملات اور تہذیب، کلچر، ثقافت، خیر دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام واقعات کے ان سب کا قرآن پاک احاطہ کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ جسٹ انسان ہے، یعنی اس کے اندر انسان کو ہدایت دی گئی ہے، انسان کو سکھلایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن پاک ضابطۂ حیات ہے، اور جب قرآن پاک نازل ہوا صحابہ کرام نے سمجھا، عمل کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے نازل ہوا۔ اور قرآن پاک جو ہے نا یہ زمانے اور وقت کی قید سے پاک ہے، وقت اور زمانے کی قید سے پاک ہے۔ جو بھی قرآن پاک کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ قرآن پاک اس دور کے لیے ہے۔ ایون کہ آپ وقت کے اندر جتنی بھی تبدیلی آ جائے اور وقت کے اندر آپ دیکھیں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے یہ قرآنی تعلیمات اور قرآنی معلومات سے ترقی کی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ہر چیز کے بارے میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہر چیز موجود ہے، اور بعض کو قرآن نے اشارتاً بیان کیا ہے اور بعض چیزوں کو قرآن پاک نے اس کو وضاحتاً بیان کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے اس کے اندر صرف اشارتاً ہے، جیسے پوری کی پوری ڈاکٹری یعنی میڈیکل جو ہے، سائنس کا شعبہ میڈیکل، اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 لفظوں کے اندر سمو دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو اس پوری ڈاکٹری کو، حکمت کو، میڈیکل کو قرآن پاک نے ان 3 الفاظ کے اندر بیان کر کے آگے خود کہا، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ سرچ کریں اور بہترین سے بہترین جو ہے وہ آگے ان کو معلومات ملتی جائیں گی، مشاہدات، تجربات سے ان کے سامنے جو بند خزینے ہیں ان کے دروازے کھلتے جائیں، علم کے خزینوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ تو فرمایا قرآن پاک جو ہے یہ انسان کا، اس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب صرف نماز، روزے، عبادات پر مشتمل نہیں ہے، انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو اس دور کے اندر موجودہ لوگ تھے، آج کل کے کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن تعلیمات جو ہیں یہ فرسودہ نظام ہے، اب یہ النعوذ باللہ من ذالک یہ اب ختم ہو چکی ہے، اب نئی اس کے اندر جو ہے معلومات آنی چاہیے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر کوئی تعلیمات بوسیدہ یا فرسیدہ نہیں ہے، قدامت پرستی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک اب نازل ہوا ہے اور ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا سائنسی ہوں، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے، تا ابد
رہنمائی رکھتی ہے۔ تو عزیز طلباء دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کر چکا ہوں، اس کے اندر دنیاوی معاملات کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے کھانا پینا، روزی کیسے حاصل کرنی ہے اور اس کا انتظام کیسا کرنا ہے، بچوں کی کفالت کیسی کرنی ہے، یہ تمام معاملات دنیاوی جتنے بھی ہیں، لین دین ہے، تجارت ہے، سب چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اخروی، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو یہ تمہیں جہنم ملے گی، اور اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ یہ آخرت کے بارے میں جو انعامات ہیں، جو وہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ معاشی ہو، یعنی ہم نے کیسے کمانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کیسے بانٹنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے رہنے کے سہنے کے آداب وہ سارے کے سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، سائنسی معلومات کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں، ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو یہاں کوشچن بن سکتا ہے کہ ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں کوشچن بنا لے بیٹا کہ ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ تو یہ اس کا آنسر ہوگا۔ دوبارہ سن لیں کہ ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عملی زندگی میں پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تک ہم نے لوگوں نے، مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا تو وہ کامیابی کے چلتے رہے، کامیابی کے راستے پر چلتے رہے، کامیابی ان کے قدم کو چومتی رہی۔ اور جب انہوں نے قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اس پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا، تو وہ کیا ہو گئے؟ معاشرے کے اندر ذلیل اور خوار ہو گئے۔ تو ہم عملی زندگی میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس پر پیروی کرنے کی کوشش کریں، نیز اس کے علاوہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تو یہاں تک بیٹا یہ اس کی حدیث کی تشریح تھی جو آج ہم نے پڑھی۔ عزیز طلباء، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔